السلام علیکم ویئرس، ایوری ڈے لا کے ساتھ عدنان عادل حسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ انہیریٹنس، وراثت پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کی 3 ویڈیوز کر چکے ہوئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر یاد کرا دوں، سنی لا کے مطابق 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں۔ قرآنک شیئرز نمبر 1، نمبر 2 آر ریزیڈیورز جو کہ اسبات کے ذریعے لیتے ہیں، یعنی جو بچ جاتا ہے قرآنک شیئرز کا حصہ دینے کے بعد، جیسے ماں کا اگر 1/6 حصہ ہے تو 5 حصے اگر بچ گئے ہیں تو وہ ریزیڈیوری کے طور پہ جو اس کلاس کے اندر لوگ موجود ہیں اس تک چلے جاتے ہیں، جیسے بیٹا ریزیڈیوری کے اندر آتا ہے۔ سو قرآنک شیئرز، ریزیڈیوریز اینڈ ڈسٹینٹ کنڈریڈ جو کہ دور پار کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک کلاسز علیحدہ بنی ہوئی ہیں جس کے اندر رشتے بتائے گئے ہوئے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کا ذکر ہے۔ سنی نے اس کو ڈفرینٹ، لا نے، فقہ نے اسے ڈفرینٹ انٹرپریٹ کیا ہے، شیعہ نے ڈفرینٹ انٹرپریٹ کیا ہے، اور پاکستان کے 1962 اپلیکیشن آف شریعہ ایکٹ کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا سیکٹ وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ سو جو قرآنک شیئرز ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، 12 ہیں ترتیب وائز جن کو دیا جاتا ہے، جس کا اپنا حصہ ہے۔ ہسبینڈ ہے، وائف، ڈاٹر آف اے سن، فادر، پیٹرنل گرینڈ فادر، مدر، گرینڈ مدر آن دا میل سائڈ دادی ہے، فل سسٹر، کنسینگوئن سسٹر، یوٹرین سسٹر اینڈ یوٹرین برادرز۔ ریزیڈیوریز میں اگر کوئی شیئرر نہ ہو، یا اگر 12 میں سے 1-2 موجود ہوں اور باقی کے نہیں ہوں، یا اکارڈنگ ٹو جس وقت ہم نے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، تو جو باقی بچتا ہے وہ سب ریزیڈیوریز میں جاتا ہے۔ ریزیڈیوریز 2 طرح کے ہوتے ہیں، اسینڈنٹس آف دا سن اور ڈسینڈنٹس آف دا فادر۔ اسینڈنٹس آف دا سن سے مراد ہے کہ اگر ڈیسیز ہو گیا ہوا ہے، اس کے جو بچے ہیں، بچوں کے بچے، بیٹا، پوتا وغیرہ وغیرہ، آگے ہائی لو سو ایور، یا ڈسینڈنٹس آف فادر، یعنی باپ کے بیٹے جو آپ کے چچا، تایا، پھوپھی وغیرہ جو آتے ہیں، یہ ریزیڈیوریز کے اندر آتے ہیں۔ میٹرنل سے ریلیٹڈ جو فردر رشتہ دار ہیں وہ ڈسٹینٹ کنڈریڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اس میں 4 کلاسز ہیں ڈسٹینٹ کنڈریڈ کے اندر، جس کے اندر فرسٹ کے اندر رشتہ دار آتے ہیں، پھر آپ نے اگر کوئی کسٹمری طور پہ بھائی بنایا ہوا اور لکھا ہوا ہے کہ اس کو دینا ہے، پھر اسٹیٹ بھی اسی طرح ڈسٹینٹ کنڈریڈ میں آتی ہے سنی لا کے مطابق۔ شیعہ لا اس کو 3 کلاسز میں تقسیم کرتا ہے اور پھر سب کلاسز ہیں اسی طرح پریورٹی میں۔ کلاس نمبر 1 کے اندر پیرنٹس آتے ہیں، کلاس 1 کی 2 کے اندر چلڈرن، یعنی کلاس 1 کے اندر پیرنٹس اور چلڈرن آ رہے ہیں، میل اینڈ فیمیل۔ کلاس 2 کے اندر گرینڈ پیرنٹس آ رہے ہیں، ٹرو اور فالس۔ ٹرو اور گرینڈ فادر یا فالس گرینڈ فادر کا کانسیپٹ سنی لا میں کیا جاتا ہے، شیعہ لا میں انہیں کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ ٹرو گرینڈ فادر سے مراد ہے باپ کی سائڈ کے، فالس گرینڈ فادر سے مراد ہے ماں کی سائڈ کے یا سوتیلا۔ سو شیعہ لا کے مطابق کلاس 2 کے جو سب کلاس 1 ہے پریورٹی وائز، دیٹ از گرینڈ پیرنٹس، اینڈ دین کمز دا بردرز اینڈ سسٹرز فل۔ اچھا، بردرز اینڈ سسٹرز کے اندر بھی پھر سب کلاس 2 کی بھی فردر سب کلاسز ہیں، جس میں پریورٹی پہلے فل بردر اور سسٹر کی ہے، دین کنسینگوئن بردر اینڈ سسٹر کی ہے، دین یوٹرین بردر اینڈ سسٹر کی ہے۔ کنسینگوئن بردر اینڈ سسٹر سے مراد یہ ہے کہ جو کہ باپ کی طرف سے سوتیلا ہوتا ہے۔ یوٹرین کا مطلب ہے جو کہ ماں کی پہلی شادی سے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اینڈ دیئر ڈسینڈنٹس ہاؤ لو سو ایور irrespective آف دیئر جینڈر۔ کلاس 3 آتی ہے جس کے اندر پیٹرنل انکلز، پریورٹی نمبر 1 میں پیٹرنل انکلز اینڈ آنٹس ہیں، پریورٹی 2 کے اندر میٹرنل انکلز اینڈ دیئر آنٹس ہیں اینڈ آنٹس ہیں۔ کلاس 3 کی سب کلاس 3 ہے ان کے بچے، یعنی پہلے پیٹرنل، اسی طریقے سے ترتیب میں آئیں گے کہ پہلے پیٹرنل انکل اور آنٹس کے بچے اور پھر میٹرنل انکل اور آنٹس کے بچے۔ شیعہ لا کے مطابق پیٹرنل اور میٹرنل گرینڈ فادر آر پلیسڈ ان دا سیم کلاس، یعنی کلاس 3 کے اندر سیم کلاس میں، 2 پریورٹی 1 اور 2 کے اندر، بٹ سیم کلاس ہے۔ اور شیعہ لا کا رول یہ ہے کہ
جو نیئرر ان ڈگری ہے یا جو ایک کلاس کے اندر اگر آپ کے ورثہ موجود ہیں تو وہ دوسری کلاس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے. ڈفرینسز اگر ہم سنی اور شیعہ لاء کے اندر دیکھیں تو فار ایگزامپل اگر ایک سنی شخص وفات پاتا ہے اپنے پیچھے ایک بیٹی اور بھائی چھوڑ کے, یعنی بیٹی کا چچا یا تایا چھوڑ کے, سنی لاء کے مطابق ڈاٹر 1/2 لے گی, ہاف, اور ریسٹ جو ہے وہ بھائی اس کا چونکہ ریزیڈیوری کے اندر آ رہا ہے, قرآنک شیئرر اور ریزیڈیوری میں, ریسٹ 50% چلا جائے گا بھائی کو ایز ریزیڈیوری. جبکہ شیعہ لاء کے اندر چونکہ کلاس 1 کا وارث موجود ہے اور بھائی جو ہے وہ کلاس 2 کے اندر آ رہا ہے, سارا اس بیٹی کو ملے گا, یعنی 50% وہ قرآنک شیئرر کے طور پہ لے گی اور 50% ڈاکٹرائن آف رد کے مطابق لے گی, یعنی ریٹرن, کہ وہ واپس آ جائے گا, وہ آگے نہیں جائے گا. اسی طرح اگر ایک اور ایگزامپل میں دیکھیں, سنی لاء میں فل سسٹر ڈز ناٹ انکلوڈ کنسنگوئن بردر, یعنی آپ کی, یعنی اگر سگی بہن ہے وہ باپ کی طرف سے سوتیلے بھائی کو سنی لاء میں ایکسکلوڈ نہیں کرے گی, کیونکہ باپ کی طرف سے جو پیٹرنل سائڈ لینیج ہے اس کا جو سوتیلا بھائی ہے وہ آ جائے گا ریزیڈیوریز کے اندر اسبات مال غیر میں, یعنی یہ بھی ایک ڈویژن کا طریقہ ہے, یعنی ریزیڈیوریز ٹوگیدر ود انادر. اگر ٹرو برادر نہیں ہے تو وہ کنسینگوئن برادر کے اندر آ جائے گا. شیعہ لاء اس میں ڈفرینٹ ہے, اس کے اندر کنسینگوئن برادر تک جانے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی, بیکاز یہ کلاس 2 کی سب کلاسز ہیں. کلاس 2 کی سب کلاس 2 جو ہے اس میں آ رہی ہے فل سسٹر, اور کلاس 2 کی سب کلاس 3 میں آ رہا ہے کنسینگوئن برادر. اگر ایک 2 میں موجود ہے تو وہ 3 کو ایکسکلوڈ کر دے گا. کلاسز اور سب کلاسز کے اندر اگر کوئی موجود ہے تو وہ دوسرے کو ایکسکلوڈ کرتا چلا جاتا ہے. میننگ دیئر بائی اگر کلاس 1 کا کوئی موجود نہیں تھا تو تب ہم کلاس 2 تک پہنچے تھے. اگر کلاس 1 کے اندر ہی جائیداد پوری ہو جاتی تو شاید یہ فل سسٹر اور کنسینگوئن برادر تک بات ہی نہیں آنی تھی. کچھ سنی لاء کے کچھ فرقے جو ہیں وہ ڈسیزڈ کے بردرز اور سسٹرز کو نہیں دیتے وراثت اگر دادا موجود ہے تو, یعنی گرینڈ فادر اگر موجود ہے تو نہیں دیتے, ڈیو ٹو دا ریزنس کہ کیونکہ دادا کو اگر دے دی جائے گی وراثت تو پھر اس کے تھرو خود بخود وہ ان تک پہنچ جائے گی. بیٹے کی وراثت اگر دادا آگے چلی جائے تو, مطلب یہ میں ڈسیزڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ڈسیزڈ کا اگر گرینڈ فادر موجود ہے تو چچا اور تایا کو وراثت نہیں ملتی کچھ فرقوں کے مطابق سنی لاء میں. شیعہ لاء کے اندر پھر یہی ڈفرینس ہے, شیعہ لاء میں یہ ڈفرینٹ کلاسز میں آ جاتے ہیں. گرینڈ پیرنٹس اینڈ بردر اینڈ سسٹر سارے کے سارے ایک سیم کلاس کے اندر ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نکالنے کے لیے انسٹرومنٹل نہیں ہوتا. ایک اور رول جو کہ سنی اور شیعہ لاء میں بیسک ڈفرینس کے ساتھ ہے, سنی لاء کے اندر اسے پر کیپٹا کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. پر کیپٹا کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 گرینڈ سنز ہیں تو تینوں کو علیحدہ علیحدہ, یعنی جائیداد کے پھر 3 حصے کیے جائیں گے. 3 گرینڈ سنز بھی موجود ہیں اور ایک اور وارث موجود ہے. 3 گرینڈ سنز کو 1 تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ ٹوٹل ملا کے 4 ورثہ تصور کیے جائیں گے. شیعہ لاء پر اسٹرائپس دیتا ہے ایز پر اسٹاکس, یعنی ان تینوں گرینڈ سنز کو جو کہ اگر ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں تو ان کو ایک حصہ ملے گا جس کو وہ سب ڈیوائڈ کریں گے. اس کو وہ سمجھا جائے گا کہ جیسے ان کے اگر پیرنٹس زندہ ہوتے تو ان کو جو ملتا تو جو آگے فردر ڈسٹریبیوٹ ہوتا, چنانچہ ان کو ایک ہی حصہ ملے گا. سنی لاء میں 3 حصے ملیں گے, اس میں ایک ہی ملے گا. سنی لاء اس پر کیپٹا اس کو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور شیعہ لاء کے اندر پر اسٹرائپ ہوتی ہے.
سنی اور شیعہ لاء میں ایک اور جو امپورٹنٹ رول یا ڈفرینس ہے پیٹرنل اور میٹرنل انکل کا. شیعہ لاء کے مطابق اگر ایک شخص مر جاتا ہے پیچھے ایک پیٹرنل انکل یعنی چچا تایا اور ایک ماموں کو چھوڑ کے, تو شیعہ لاء کے مطابق دونوں انٹائٹلڈ ہوں گے انہیریٹنس کے. ایسا نہیں ہوگا کہ پیٹرنل انکل جو ہے چچا تایا جو ہے ماموں کو ایکسکلوڈ کرتے, جبکہ سنی لاء کے مطابق پیٹرنل انکل انٹائر اسٹیٹ لے لے گا ایز ریزیڈیوری, کیونکہ وہ کلاسز اس کی 3 تھیں, اس کے قرآنک شیئررز, ریزیڈیوریز اور ڈسٹنٹ کنڈریڈ تھے. جو میٹرنل سائڈ کے لوگ ہیں ماموں خالہ وغیرہ یہ ڈسٹنٹ کنڈریڈ میں آتے ہیں, ریزیڈیوری میں نہیں آتے, پیٹرنل ریزیڈیوری میں آتے ہیں. سو چنانچہ اس صورتحال کے اندر میٹرنل کو کچھ نہیں ملے گا سنی میں, سنی لاء کے مطابق. شیعہ لاء کے مطابق دونوں کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے. یہ جو رد کا قانون ہے ڈاکٹرائن آف رد کے, اگر ایک کلاس سے پھر یہ واپس آ جاتا ہے, یہ اور سارا مل جاتا ہے اس کو. جیسے بیٹی کو مل گیا تھا, میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر ڈیسیزڈ کی ایک بیٹی ہے, ایک ڈیسیزڈ کی بیوی ہے, یعنی یا اس کی ماں ہے, سوری ناٹ وائف, اس کی ماں ہے, ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک اس کا چچا ہے, تو شیعہ لاء کے مطابق رد ہو جاتا ہے اور وہ وائف میں اور بیٹی کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. بٹ بیٹی کو زیادہ ملتا ہے, وہ رد اسپاؤس اس کے انٹائٹل نہیں ہوتا. سو رد کا قانون ہسبینڈ یا وائف پہ نہیں لگتا, بیٹی پہ یا بیٹے پہ لگتا ہے. سو دس واز اباؤٹ انہیریٹنس. اس کی تفصیل جاننے کے لیے 44 رولز ہیں جس سے یہ آگے تقسیم ہوتی ہے, جس میں ایک دوسرے کو یہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں, چلتے چلے جاتے ہیں آگے. انہیریٹنس کیلکولیٹرز موجود ہیں, بٹ جنرلی آپ کو جاننے کے لیے, لاء جاننے کے لیے, یہ میں نے چند جو امپورٹنٹ اس کے رولز تھے اور اس کے کلاسز تھے یہ بیان کر دی. ویڈیو کے آخر میں پھر وہی گزارش کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنے دوستوں اور احباب میں اس کو چینل کو پہنچائیے گا, اور ود دا ریکویسٹ کہ اس کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.